السلام علیکم بچوں آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکچر نمبر 29۔ بچوں آج 14 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے اعتباری زر کے جدید آلات یا ترسیل زر کے جدید آلات۔ اس سے پچھلے ٹاپک کے اندر بچوں ہم نے اعتباری زر کے روایتی آلات پڑھے تھے، جن میں ہم نے کتابی حساب کو اسٹڈی کیا، پرو نوٹ یا پرومیسری نوٹ کو اسٹڈی کیا، ہنڈی اور ہنڈی کی مختلف اقسام کو اسٹڈی کیا، چیک اور چیک کی مختلف اقسام کو اسٹڈی کیا، ہم نے بینک ڈرافٹ کو اسٹڈی کیا، کفالتوں اور بانڈز کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ آج بچوں ہم اعتباری زر یا کے جدید آلات یا ترسیل زر کے جدید آلات کو اسٹڈی کریں گے۔ بیٹا پہلا جو آلہ ہے اعتباری زر کے جدید آلات میں سے وہ کریڈٹ کارڈ ہے۔ اسے زر پلاسٹک بھی کہتے ہیں، پلاسٹک منی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک میگنیٹک سٹرپ ہوتی ہے، جیسے سم کی میگنیٹک سٹرپ ہوتی ہے۔ یہ بچوں کسی بینک یا کاروباری کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور کریڈٹ کارڈ رکھنے والے کو اس کی مدد سے اشیاء و خدمات کی خریداری کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد سے وہ اشیاء و خدمات خرید سکتا ہے اور بغیر زر نقد کے جو ہے وہ اشیاء و خدمات کی خریداری کر سکتا ہے، جس کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے گاہک جو ہوتا ہے، کسٹمر جو ہوتا ہے، اسے متعلقہ بینک یا کمپنی میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے۔ اس کارڈ سے خریداری کے لیے ادھار رقم کی ایک مخصوص حد بھی مقرر ہوتی ہے اور جو ادارہ اسپانسر کر رہا ہوتا ہے وہ ہر ماہ ایک بل پیش کرتا ہے کارڈ ہولڈر کو، جس میں سابقہ 30 دنوں کی کارکردگی کا موازنہ کیا جاتا ہے یا سابقہ 30 دنوں کی خرید و فروخت کا موازنہ پیش کیا جاتا ہے۔ بچوں یہ پہلے 2 پیراگرافز آپ کر لیں گے، پہلا 4 لائنوں کا ہے، دوسرا 2-3 لائنوں کا جو پیراگراف ہے اسے اسٹڈی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ MCQs کے حوالے سے نیچے سے دیکھنا ہو تو نیچے تیسرے پیراگراف کے اندر پہلی کمپنی، بڑی کمپنیاں جو ہیں کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والی وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ ہیں۔ ویزا پہلی بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ کمپنی ہے جو کریڈٹ کارڈ جاری کرتی ہے۔ بچوں دوسرے نمبر پر ہم اسٹڈی کریں گے ATM کارڈ۔ ATM مخفف ہے یا ایبریویشن ہے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین کا۔ A سے آٹومیٹڈ، T سے ٹیلر اور M سے مشین۔ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین یعنی ATM کارڈ بھی زر پلاسٹک ہوتے ہیں، یہ بھی پلاسٹک منی ہوتے ہیں، عام طور پر کیش کارڈز کی طرح کام کرتے ہیں۔ ATM اکاؤنٹ ہولڈر اپنے کھاتے میں سے زر نقد نکلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مختصر منی اسٹیٹمنٹ بیلنس سے متعلق معلومات بھی ہم ATM مشین سے نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوگا ATM کارڈ تو اسے سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ کثیر برانچی اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، ملٹی برانچز اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جس کا مذکورہ ATM کارڈ سے تعلق ہو کے ذریعے کسی تیسری پارٹی کو ادائیگی کرنی ہو، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہو، یعنی بجلی، سوئی، گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوں، بینک کی اسی برانچ یا کسی دوسری برانچ میں فنڈز کی منتقلی یعنی اسے ٹرانسفر کرنا ہو پیسوں کو۔ ATM کارڈ کے ذریعے گاہک زیادہ سے زیادہ مقررہ حد تک روزانہ اپنے اکاؤنٹ میں سے بیلنس کے مطابق رقم نکلوا سکتا ہے۔ یہ 25,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ اس طرح جو ہے مختلف ATM کارڈز کی مدت ہوتی ہے۔ گاہک ان کارڈز کے ذریعے اپنے مختلف اکاؤنٹس میں یا کسی اور پارٹی کو فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بیلنس کے بارے میں معلومات آئی لنک اور ایم نیٹ
ممبر بینک سے کر سکتے ہیں۔ تمام اے ٹی ایم کارڈز ڈیبٹ کارڈ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بچوں اسے ڈیبٹ کارڈ بھی پوچھ لیا جائے سوال تو ڈیبٹ کارڈ بھی یہی اے ٹی ایم کارڈ ہی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچوں آن لائن بینکنگ ہے۔ آن لائن بینکنگ ترسیل زر کے جدید آلات میں سے بڑا اہم تصور کیا جا رہا ہے آج کل۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو لوگوں کو انٹرنیٹ پر گھر پر بیٹھے ہوئے بینکری سہولیات اور سرگرمیاں فراہم کرتا ہے۔ بذریعہ آن لائن بینکنگ روزانہ کا لین دین، مثلا اکاؤنٹ سے رقومات ٹرانسفر ہونا، اکاؤنٹ بیلنس سے متعلق معلومات، بلوں کی ادائیگی، کسی کو ادائیگی روکنے کی درخواست بھی آن لائن کی جا سکتی ہے آن لائن بینکنگ کے طور پر۔ جبکہ کچھ آن لائن جو ہیں وہ قرضہ اور کریڈٹ کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات دن رات کسی بھی وقت کہیں سے بھی آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں۔ آن لائن بینکنگ کو بطور ڈیلیوری چینل کے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کا طریقہ ہے جو کہ روایتی طریقے مثلا کاغذی کارروائی سے بچاتا ہے، زیادہ وقت کے استعمال سے بچاتا ہے، اور یہ مؤثر انداز میں مالیات کے حسابات کا انتظام کر دیتا ہے۔ بینکوں کے نقطہ نظر سے آن لائن بینکنگ ایک طاقتور ویلیو ایڈڈ آلہ ہے جو کہ نئے گاہکوں کو بھی اپنی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مہنگی کاغذی کارروائی ختم کر کے بینکری فضا کو بڑھتی مسابقت کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ بچوں یہاں تک کریں گے، مزید اس کی ہیڈنگز کو ہم نہیں کریں گے اسٹڈی۔ نمبر 4 ایم ٹی، اسے بھی مختصر کر سکتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ کا پیراگراف کافی بڑا ہے، اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی پڑھ کر سمجھ کر لکھ سکتے ہیں۔ ایم ٹی مخفف ہے میل ٹرانسفر کا، یہ بھی انتقال زر کا ایک طریقہ ہے، اور جب رقم کی منتقلی کی درخواست متعلقہ بینک کو کی جائے تو کچھ پیش بندی کرتے ہوئے بینک مطلوبہ رقم میل ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ میل ٹرانسفر ہمیشہ ایڈوائس یا انوائس کی صورت میں ہوتی ہے جو کوئی خاص آلہ نہیں ہے، اور عام طور پر یہ فنڈز ٹرانسفر کرنے کے لیے بینکوں کا اندرونی عمل ہی ہوتا ہے، اسے گاہکوں کے فنڈز ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایم ٹی کے بعد بچوں ایم ٹی کو گاہک کے فنڈز ٹرانسفر کے لیے عموماً استعمال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی ہے، ٹی ٹی کا بڑا تذکرہ سنا ہوگا آپ نے، یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے۔ یہ تمام ملکی جاری کردہ ٹی ٹی جو ہوتے ہیں وہ ڈرافٹ سیکشن کے اجراء والے رجسٹر میں درج ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک ٹی ٹی ایڈوائس کا علیحدہ سیریل نمبر ہوتا ہے جس پر لفظ ٹی ٹی درج ہوتا ہے۔ ٹی ٹی آرڈرز کی ادائیگی متعلقہ مستفید ہونے والوں کو فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے۔ ٹی ٹی ایڈوائسز کے لیے ٹیسٹ شدہ پیغامات ہوتے ہیں، ٹیسٹڈ میسیجز ہوتے ہیں۔ ٹی ٹی جاری کرنے والی برانچ کے لیے یہ آؤٹ ورڈ ٹیسٹ، جبکہ ٹی ٹی وصول کرنے والی برانچ کے لیے یہ ان ورڈ ٹیسٹ کہلاتے ہیں، اور یہ ٹیسٹڈ میسیجز سینٹرل بینک متعلقہ بینک کا ہیڈ آفس پرنٹ کرتا ہے۔ تمام برانچوں کے پاس اپنے مخصوص معینہ نمبرز ہوتے ہیں۔ رقوم کی منتقلی کا یہ طریقہ نہایت مفید اور نہایت محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی خرد برد کی گئی ہے، امیر لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے کو باہر منتقل کرنے کے لیے، دوسرے مالک میں منتقل کرنے کے لیے۔ بچوں اس سوال کو بھی شروع کرنے سے پہلے اعتباری زر کی تعریفیں کر لیں گے۔ اعتباری زر کی تعریف کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہیڈنگز کو پہلے لکھنا ہے، اور پھر مارکر کے ساتھ 1 بائی 1 ہیڈنگ دیتے ہوئے ان کو ایکسپلین کرتے جانا ہے۔ سارے کے سارے پیراگرافز کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو مختصر بیان کر سکتے ہیں۔ جہاں پر مشکل فقرہ سنٹینس نظر آ رہا ہو اس کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کا ٹاپک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کل ہم اعتباری زر کے فوائد اور نقصانات کو ڈسکس کریں گے۔ اگلے ٹاپکس ہمارے
اعتباری زر کے فوائد اور اعتباری زر کے نقصانات ہیں، جنہیں ہم اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔